اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، آج درس الحدیث کے تحت توبہ کے عنوان پر کچھ گزارشات پیش خدمت ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس شخص سے کوئی گناہ ہو گیا ہو پھر وہ اس سے توبہ کرتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ سنن ابن ماجہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گنہگار لوگوں کے دل میں ایک نئی زندگی پیدا کرنے والا ہے۔ انسان کمزور ہے اور گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن یہ خدا کا فضل ہے اور اس کا بہت احسان ہے کہ اس نے انسان کو مایوس نہیں ہونے دیا۔ انسان مایوس ہو کر، نا امید ہو کر بعض دفعہ گناہوں میں اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے آقا سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اعلان فرما دیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 54۔ یعنی اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، یقیناً وہی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہماری کتاب قرآن شریف کی یہ خوبی ہے کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کو غفور اور رحیم کہتی ہے، اور انسان کو یہ حوصلہ دلاتی ہے کہ بے شک تم نے گناہ کیا، تم نے غلطی کی، لیکن خدا تعالیٰ کی بخشش تمہاری غلطیوں سے زیادہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم سچے دل سے اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، نادم ہو، اور آئندہ اس سے بچنے کا سچے دل سے عہد کرو، اور سچے دل سے یہ اقرار کرو کہ تم آئندہ یہ گناہ نہیں کرو گے۔ اور اگر وہ کوئی ایسا گناہ ہے جس کے نقصان کی تلافی کی جا سکتی ہے، مثلا کسی کا مال کھایا ہے، تو تم کوشش کرو کہ اس کے مال کا نقصان پورا کرو۔ اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے اگر مناسب ہو تو معذرت کرو، معافی مانگو۔ بہرحال سچی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس غلط راستہ پر کوئی چل رہا ہے اس کو چھوڑ کر واپس آ جائے اور اس راستہ کے دوسری طرف چل پڑے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی توبہ کی اہمیت کو یوں بھی بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندہ کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، جس طرح وہ بندہ خوش ہوتا ہے جو کسی صحرا میں، کسی ویرانہ میں اپنی اونٹنی پر جا رہا ہو، جہاں نہ کوئی آدمی ہے، نہ آدم زاد، جہاں نہ کھانا ہے نہ پانی، اور وہ اونٹنی سوار سفر کرتا ہوا تھک کر کسی جگہ لیٹ جائے اور اس کی آنکھ لگ جائے، اور جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کی اونٹنی غائب ہے، اور اس اونٹنی پر اس کا کھانا بھی ہے اور پانی بھی اور سامان بھی۔ وہ اونٹنی کو چاروں طرف تلاش کرے مگر نہ پائے، اور پانی اور کھانے سے محروم ہو کر وہ اپنی جگہ آ کر لیٹ جائے اور سمجھے
کہ اب موت کے سوا اس کے لیے کچھ نہیں۔ اتنے میں سو جائے، جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کی اونٹنی اس کے سر پر کھڑی ہے، اور یہ مسافر اپنی خوشی میں بے ساختہ یہ کہہ بیٹھے کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اس کا خوشی کی وجہ سے بدحواسی کا یہ حال ہو تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندہ کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا یہ مسافر۔ مسلم کتاب التوبہ۔ اس زمانے میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں ہمیں توبہ کی صحیح حقیقت سے آگاہ فرمایا ہے۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرتا ہے۔ توبہ نہ کرنے والا گناہ کی طرف جھکتا ہے، اور گناہ آہستہ آہستہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ کوئی مابہل امتیاز بھی تو پیدا کرو، تم میں اور تمہارے غیروں میں اگر کوئی فرق پایا جاوے گا تو جب ہی خدا بھی نصرت کرے گا۔ ملفوظات جلد پنجم صفحہ نمبر 606۔ ایک اور جگہ توبہ کی حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ اگر توبہ کرے تو خالص توبہ کرے۔ توبہ اصل میں رجوع کو کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف زبان سے توبہ توبہ کرتے پھرو، بلکہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرو جیسا کہ حق ہے رجوع کرنے کا، کیونکہ جب متناقض جہات میں سے ایک کو چھوڑ کر انسان دوسری طرف آ جاتا ہے تو پھر پہلی جگہ دور ہوتی جاتی ہے، اور جس کی طرف جاتا ہے وہ نزدیک ہوتی جاتی ہیں۔ یہی مطلب توبہ کا ہے کہ جب انسان خدا کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور دن بدن اس کی طرف چلتا ہے تو آخر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان سے دور ہو جاتا ہے اور خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ ملفوظات جلد پنجم صفحہ نمبر 409۔ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ہمیں بار بار احکام الہی کی پابندی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ نماز کی ادائیگی اور دیگر تمام نیکیوں کے ساتھ اگر ہم اپنے گناہوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لیتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، پس یہ بنیادی نقطہ ہے جو ہمیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مزید احسان کس طرح کرتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اپنی توبہ اور استغفار اور نیک اعمال اور قربانیاں جو ہیں وہی اس کی بخشش کے سامان نہیں کر رہی ہوتیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وسیع تر رحمت سے فرشتوں کو بھی اس کام پر لگایا ہوا ہے کہ جو بندے ایمان لانے والے ہیں اور توبہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے کی کوشش کرنے والے ہیں، اس کی خاطر قربانیاں دینے والے ہیں، ان کے لیے بخشش طلب کرو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مومن کی 8ویں آیت میں فرماتا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مومن کی آیت 8 میں فرماتا ہے، الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ کہ وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو اس کے گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں جو ایمان لائے۔
اے ہمارے رب، تو ہر چیز پر رحمت اور علم کے ساتھ محیط ہے، پس وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی ان کو بخش دے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ حضور فرماتے ہیں یہاں عرش کو اٹھائے ہوئے سے مراد فرشتے ہیں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 8 مئی 2009۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہوئے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی عافیت میں آئیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔